بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلاش کی وادی ہے اور اس کو عرف عام میں کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اگر سوات جائیں تو مہانڈڈ جھیل سے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس پہ کئی ہائیکر جو ہیں، یعنی کہ یہ پہاڑی علاقوں پہ جانے والے اور اس پہ چلنے والے 8 دن کا وہ پیدل سفر کر کے بھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ کمراڑ سے بھی رستہ جاتا ہے اور دیگر جو رستے چترال وغیرہ سے، وہاں سے چترال پہنچ کے بھی کلاش جایا جاتا ہے۔ یہ وادی بھی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں کے لوگوں کی وکھری اور انوکھی اور مزیدار تہذیب ہے۔ حکومت اس تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے بڑا کچھ کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیلوں، ندیوں، نالوں، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کے فنون لطیفہ کا بھی مناظر پیش کرنے والی آبادی ہے، اور اس کے رنگ، اس کے روپ، ہر چیز نرالی ہے۔ اور یہ جو وادی کلاش ہے، اس کے لوگوں کا نظریات مختلف ہیں۔ یہ موت جب ہوتی ہے تو رقص کرتے ہیں، گاتے ہیں، کہتے ہیں کہ روح مرتی نہیں، جشن مناتے ہیں، اور انہی نظریات کی وجہ سے ان کا حسن بھی پوری دنیا میں اپنی شہرت آپ رکھتا ہے۔ نواب افضل آباد کے دور میں ایک لطیفہ نما بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ تبلیغ کی غرض سے کافرستان اور وادی کلاش جانا چاہتے تھے اور جا رہے تھے، تو اس نے ان کو بلا کے کہا کہ نہیں، ان کو اسی طرح رہنے دیں، ان کی تہذیب اسی طرح خوبصورت لگے گی۔ تو دوستان محترم، یہ ایک پہاڑی سلسلوں میں گرا ہوا اور علاقہ ہے، اور کلاش پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہے۔ ان کے لوگوں کا حسن، ان کی صنعت، حرفت، ان کا سماج، ان کا رواج پوری دنیا سے مختلف ہے، اور یہ سر پر ایک خوبصورت ٹوپی بھی لیتے ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اور ان کے قبرستان، پہلے یہ مردوں کو دفناتے نہیں تھے، اب یہ دفنانا بھی شروع ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثریت مسلمان ہو چکی ہے، اور ان کے قبرستانوں کی حالت بھی بڑی بری ہوتی ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھائیں گے۔ یہ کلاش کی بھی ویڈیو حماد نے مجھے بھیجی، اور آپ ان مناظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ان پہاڑوں کے بوسے لیتا ہے، چشمے اور دیار کے درخت اور جنگلات، یہ پہاڑی راستے، یہ ساری چیزیں انسان کو معطر اور سینے کو منور کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کا کلچر اور تہذیب ہے۔ میں سچ کہوں تو پاکستان میں منارٹیز کو بھی پوری طرح کے حقوق ملنے چاہیے، تاکہ ان کو بھی جو رائٹس ہیں وہ ملیں، اور وہ آگے بڑھیں اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب یہ کلاش کا قبرستان ہے، اس کی صورتحال اتنی دیگر گوں ہے کہ جو کلاش کا خیرہ کر دینے والا حسن ہے، اس کے بعد اگر اس قبرستان کو دیکھیں تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے، اور عبرت ہے، دیدہ عبرت ہے۔ یہ دیکھیے ذرا اس کی حالت، ٹوٹی پھوٹی قبریں، اور یہ یعنی کہ یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنے حیران کن مناظر ہیں، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ظاہری طور پر اتنا زرق برق اور خوبصورت نظر آنے والا علاقہ، اس کے لوگوں کی چہل پہل، ان کا کلچر، ڈھول ڈھمکے، لباس، ان کے طرز سخن، ان کا رہن سہن، زبان، سارا کچھ دیکھنے کے بعد جب ان کے قبرستان کو دیکھا جاتا ہے تو انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے اور یہ کیا حالات ہیں۔ تو اب آپ اس کے قبرستان کو دیکھیں، اور یہ دنیا شاید عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو یہ آپ کو مکمل مناظر اس قبرستان میں نظر آئیں گے۔ تو بہرحال وادی کلاش اپنی لطافتوں اور حسن کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے دونوں مناظر، دونوں سلسلے جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو یہ قبرستان جس کی قسم پرسی اور جس کو سنبھالنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے، اور مقامی آبادی جو مسلمان ہو چکی، اس کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو کلاش کے لوگ بچ رہے اپنے عقیدے پر، اپنے زبان پر، ان کو اپنی تہذیب و روایات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی ڈر ہے
کہ آنے والے کچھ سالوں میں کلاش کی جو تہذیب، روایت، میلے ٹھیلے، ان کے رسم و رواج وہ کہیں بدل نہ جائیں اور اس قبرستان کی طرح اپنے رنگ نہ کھو دیں۔ تو بہرحال جی، کلاش ایک حسن کی مالا ہے، ایک حسن کا جرمٹ ہے۔ یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے جو سوات سے شروع ہوتا ہے اور خنجراب اور کیٹو تک جاتا ہے، اور اس کے اپنی لطافتیں اور اس کے اپنی نزاکتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ قبرستان دیکھ کے یہ بڑا دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور انسان حیران اور ششدر بھی رہ جاتا ہے۔ پاکستان بستا رہے، ہنستا رہے، اور خدا کرے کہ اس پر وہ بہار آئے جو ہر سو اپنا معطر فضائیں کر دے اور ہر سو اپنے رنگ اور روپ سے نکھرا ہوا سویرا لے آئے۔ تو یہ پاکستان کے رنگ اور پاکستان کا حسن ہے جن کو دیکھ کے انسان خوش رہتا ہے اور انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کلاش کے قبرستان کو دیکھ کے تھوڑی سی طبیعت میں یعنی کہ حشاشت باقی نہیں رہی۔ بہرحال آپ بھی دیکھیں اس کو، اور اس کی جو یعنی کہ اس کی جو حالت ہے اس کو درست ہونا چاہیے، اور شاید میری اس ویڈیو کی وجہ سے کلاش کے مقامی لوگوں کو اس بات کی خبر ہو اور وہ اس کی طرف توجہ دیں، اور بہتر ہے کہ اس قبرستان کو سجایا جائے، سنوارا جائے، جیسے دوسرے ہمارے مسلمانوں کے قبرستان ہوتے ہیں اس طرح اس کے رنگ روپ بنائے جائیں۔ تو بہرحال دنیا ہے، اس میں ہر شخص اپنی نیند کھیل کے چلتا بنتا ہے، لیکن وادی کلاش، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے، انداز سارے منفرد ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک عجیب بات آپ کو نہ لگے تو انہوں نے قبرستان بھی منفرد ہی بنایا ہے۔ یہ بھی ایک اپنا الگ ہی روپ اور الگ ہی رنگ رکھتا ہے، اس لیے کلاش کے لوگوں کو کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ اتنے پیارے ہیں اور ان کا کلچر اور تہذیب اتنی پیاری ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان جیے، اس کا حسن جیے، اس کا خطہ سلامت رہے، یہاں میں رہنے والے باسی وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے ہوں، سب سلامت رہیں۔ یہ پاکستان میں ایک گلدستے کی طرح ہے اور اس کی خوشبو سے پورا پاکستان مہکتا اور معطر ہوتا ہے۔ بہت